بتاریخ 22 محرم 8390 ہجری اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کے عنوان پر حضرت علامہ رشید ترابی صاحب خطاب فرما رہے ہیں. سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یفرح المنع والجمود ولا يكفيه العطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه. هو المنان لفوائد النعم وحوائج المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود وحدة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. صلوات. اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کے عنوان پر یہ دوسری تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. سلسلہ تقریر کو مربوط اور مسلسل رکھنے کے لیے شاید یہ دو چار جملے ضروری ہوں. کہ اسلام کی تاریخ یقیناً وہ نہیں ہوگی جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، اور اس اعتبار سے صرف ایک لفظ کی اصلاح کر لینے میں کسی کے وقار کو دھکا نہیں لگتا. اگر گزشتہ 2 صدیوں کی غلامی کا یہ اثر
ہم پر آج بھی باقی ہے کہ چونکہ انگریزوں نے یہ لکھ دیا کہ یہ اسلامک ہسٹری ہے یا ہسٹری آف اسلام ہے، تو اگر ہم بھی اپنے سلیبس میں نصاب کا اعلان کرتے ہوئے اس کو اسلامک ہسٹری لکھے اور بتلائیں مسلم تاجداروں کا حال، تو بڑی غلط فہمی پیدا ہوگی اسلام کے متعلق اس دنیا میں جو مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے اگر تھوڑی دیر کے واسطے اسلام کے تصور حقیقی پر اپنے عارضی وقار کو کوئی قربان کر دے اور اصلاح کر دے اور یہ کہے کہ نہیں یہ مسلم ہسٹری ہے یا ہسٹری آف مسلمان ہے بجائے اسلامک ہسٹری کے، تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں۔ بالکل اسی طرح کل جیسا گفتگو ہو رہی تھی کہ پہلے پرچے میں دیے آنر کے یا ایم اے کے جو عنوان رکھا گیا وہ یہی تھا دا پولیٹیکل ہسٹری آف اسلام، اسلام کی سیاسی تاریخ۔ تو ہم اتنا طویل زمانہ گزر جانے کے بعد 1390 ہجری کے آغاز پر بھی اسلام کی تقسیم نہ کر سکے کہ اسلام میں سیاسی کیا ہے، معاشی کیا ہے، معاشرتی کیا ہے، نجی کیا ہے، عمومی کیا ہے، خاص کیا ہے، عام کیا ہے، ابھی تک ہم تقسیم نہ کر سکے۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ یہ سیاسی تاریخ ہے اسلام کی، اس میں بڑی پیچیدگی بھی پیدا ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ کیونکہ لفظ اسلام آ رہا ہے اس لیے ایسا نہ ہو کہ اسلام کے اس بلند مقام کو ہماری بدنگاہی سے نقصان پہنچے۔ اس علو مرتبت پر اسلام ہے کہ جو انجیت الہی میں ہے، ان الدین ان اللہ الاسلام، اللہ کی انجیت میں جو دین ہے وہ اسلام۔ اگر اسی اسلام کی سیاسی تاریخ میں کچھ تو خون کی تاریخ ہو، ظلم و استبداد کی تاریخ ہو، کبر و نقوت کی تاریخ ہو، کسی کا مال چھیننے اور کسی کو قتل کرنے کی تاریخ ہو، تو یقیناً اسلام کو سمجھنے والے دور ہی سے یہ کہیں گے کہ اگر اسلام نام ہے اس تاریخ کا، اسلام نام اس تاریخ کا، تو یقیناً ہم کو یہ اسلام پسند نہیں ہے۔ دور تبلیغ ہے، دور ظہور اسرار ہے، دور ارتقاء فکر اسلامی ہے، اور ہر ایک نہایت خلوص دل سے اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسے موقع پر آپ خود تنہائی میں سوچیں دا پولیٹیکل ہسٹری آف اسلام کا مفہوم کیا ہے، اسلام کی سیاسی تاریخ کا کیا مفہوم ہے، اور پھر جب اس کے نیچے یہ لکھا جائے کہ رائز آف اسلام سے، یعنی آغاز اسلام سے
جس میں وہ یہ بتلاتے ہیں کہ ختمی مرتبت کے دعوی نبوت سے لے کر انہوں نے ابواب قائم کیے دور خلفائے راشدین، دور بنی امیہ، دور بنی عباس اور مستعصم کی تباہی یا زوال بغداد۔ یہ آخری چیپٹر ہے اسلام کی سیاسی تاریخ کا۔ تو اب ہم کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اگر پیغمبر کی نبوت میں ان لوگوں کو اسلام کی سیاسی تاریخ کے اوراق ملے تھے، اگر پیغمبر کے دور نبوت میں اسلامی سیاسی تاریخ کے لیے کچھ مواد ملا تھا، تو کیا اس سے ملتا جلتا کچھ مواد دور بنی امیہ میں ملا، یا کچھ اور مسلسل کر دیا گیا دور بنی عباس میں اس چیپٹر کو جو بنی امیہ نے اپنے لیے پسند کیا تھا؟ ہم اس کو بالکل نہ سمجھ سکتے، بالکل نہ سمجھ۔ اور پھر یہ معروضہ ہے کہ یہ پوری اسلام کی سیاسی تاریخ کے عنوان کو بدل دیا جائے۔ دا پولیٹیکل ہسٹری آف اسلام نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے دا پولیٹیکل ہسٹری آف مسلمان، مسلمانوں کی سیاسی تاریخ، مگر اس میں سے دور عصمت کو ہٹانا پڑے گا۔ اس میں سے دور عصمت کو ہٹانا پڑے گا۔ اب دور عصمت جہاں تک جائے، دور عصمت کو ہٹانا پڑے گا، اس لیے کہ وہاں سیاست، تمدن، تہذیب، مذہب، اللہ کی بندگی، میدان کا جہاد، یہ علیحدہ علیحدہ کمپارٹمنٹس نہیں تھے۔ اس کو مختلف حصوں میں رسول نے تقسیم نہیں کیا تھا کہ یہ سیاست کے لیے ہے، یہ مذہب کے لیے ہے۔ وہاں زندگی ختمی مرتبت کی یہ اعلان کر رہی کہ اگر شرافت کمال فکر بشر میں ہے تو بشر کی ارتقائی منزلوں کے حصول کے لیے میری زندگی ہمیشہ باب ہدایت رہے گی، ہمیشہ ہدایت فرما رہے گی۔ اور ماں سوا اس کے اگر کسی کو یہ منظور ہے کہ اپنے بزرگوں کی تاریخ لکھے، اگر کسی کو یہ منظور کہ گزشتگان کی تاریخ لکھے تو شوق سے لکھے، مگر یہ سوچ کر لکھے کہ اس تاریخ کو یہودی پڑھیں گے، اس تاریخ کو عیسائی پڑھیں گے، اس تاریخ کو زرتشتی پڑھیں گے، اس تاریخ کو ہندو پڑھیں گے، اس تاریخ کو بدھ مت کے پیرو پڑھیں گے، اس تاریخ کو دنیا کے مذاہب کے جاننے والے اور ماننے والے پڑھیں گے۔ کہیں ان پر یہ ارتسام نہ ہو، کہیں ان پر یہ غلط اثر قائم نہ ہو کہ فقط اقتدار و اختیار کی تاریخ کو یہ اپنی تاریخ کہتے ہیں، فقط اقتدار و اختیار کی تاریخ کو یہ اپنی تاریخ کہتے ہیں، ورنہ مسلمان کو تو ناز اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہماری تاریخ تاریخ علم ہے۔ ہماری تاریخ تاریخ فضیلت ہے،
ہماری تاریخ بندگی ہے. مسلمان کو تو اس پر ناز ہونا چاہیے، مگر حیث یہ ہے کہ ہم صرف اس دنیاوی افکار میں پہنچ کر اور پھنس کر اپنے آپ کو افرنگ کی اس دانش کے قید سے آزاد نہ کر سکے کہ جہاں انہوں نے ہمارے لیے پورا جال بچھا دیا تھا. اقبال کو کہنا پڑا یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو، یورپ کی غلامی سے رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے. تو ایسے موقع پر قدم قدم پر ان کو دیکھ کر اپنی راہ کو دیکھنا، یا ان کو دیکھ کر اپنی رفتار کو درست کرنا، یا ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو ان کے سانچے میں ڈھالنا، یہ بڑی ذہنی غلامی ہے. اس لیے آؤ ایک مرتبہ اسلام کی تاریخ لکھے ڈالیں. یعنی یہ کل کی گفتگو سے میں مسلسل بھی تھا، اور آج میں نے آپ کے لیے ایک نئے فکر کا آغاز کیا ہے کہ آؤ واقعی اسلام کی تاریخ لکھ ڈالیں. مسلمانوں کی نہیں، تاجداروں کی نہیں، بادشاہوں کی نہیں. باپ نے بیٹے کو قتل کروایا یہ نہیں، بیٹے نے باپ کو قید کروا دیا یہ نہیں، بھائی نے بھائی کو ذبح کر ڈالا یہ نہیں. بڑے بڑے آبادی رکھنے والے شہر جلا کر خاک کر دیے گئے یہ نہیں. آؤ اسلام کی تاریخ اور ایمانداری سے ہم نہیں لکھیں گے. ہم یہ ملتجی ہیں، ہم التجا کرتے ہیں، آپ ہی لکھیں، اپنے قلم سے لکھیں، مگر تاریخ کے لیے مواد چاہیے تو گھبرائے نہیں، یہ قرآن ہے. پہلا مدرس آپ کے لیے سرمایے کا مخزن قرآن ہے کہ جہاں آپ اسلام کی تاریخ لے سکیں گے. اور آئیے میں سورہ انبیاء کی کچھ آیتوں کی تلاوت کروں اور وہاں سے آپ کو فکر دوں کہ اگر تاریخ اسلام لکھنا ہو تو پہلا باب کیا ہو. اگر اسلام کی تاریخ آپ لکھنا چاہتے ہو تو پہلا باب کیا ہو. ارشاد ہوا کہ قیامت کا وہ دن ہوگا، وہ قیامت کا دن وہ ہنگامہ خیز دن ہو کہ الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون. وہ ہنگامہ خیزی، وہ ہنگامہ آرائی، وہ وحشت ناکیاں، مگر اس کے باوجود جن کو ہماری طرف سے نیکیاں بڑھ کر گھیر لیں وہ شور محشر سے دور رہیں. ان الذین سبقت لہم من الحسنی منا
ہماری طرف سے حسنا نیکیاں جن کا بڑھ کے استقبال کر لیں کہ آئیں ادھر آئیں. اولئک عنہا مبعدون، یہ دور رہیں گے اس ہنگامہ محشر سے. لا یسمعون حسیسہا، ان کو شور محشر ذرہ برابر بھی محسوس نہیں ہوگا، وہ آواز بھی سن نہیں پائیں گے محشر میں ہنگاموں کی. وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور اس دن ان کا دل جو چاہے گا وہی باتیں ان کو میسر آ جائیں گی. اور یہ وہ منزل ہوگی وہ تتلقاہم لا یحزنہم الفزع الاکبر، وہ قیامت کی ہنگامہ آرائی ان کو محزون نہیں کرے گی. لا یحزنہم الفزع الاکبر، وہ انتہائی مصیبت ان کو محزون نہیں کرے گی. وہ تتلقاہم الملائکہ، ملائکہ جا کے ان سے ملاقات کریں گے. ملائکہ آگے بڑھ کے استقبال کریں گے، ملاقات کریں گے اور کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، گھبراؤ نہیں، تم سے اسی دن کا ہم نے وعدہ کیا تھا. تتلقاہم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ تمہارا دن ہے. یومکم، یہ تمہارا دن ہے. ایک منزل اور محشر کی گزر چکی ہے. لمن الملک اليوم، آج کس کا دن ہے؟ تو محشر والے کہیں گے للہ الواحد القہار، واحد قہار کا دن ہے. محشر والے کہیں گے تیرا دن ہے، اور وہ کہے گا تمہارا دن ہے. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ دن تمہارا ہے، یہ دن تمہارا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. آج تم ہی تم ہو، تمہارا غیر نہیں. آج گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کیسا دن؟ یوم نطوی السماء کطی للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. وہ دن ہوگا جب کہ ہم آسمانوں کو اس طرح سے لپیٹ لیں گے جیسے کاغذ سے تومار کو لپیٹ دیتے ہیں، اور جس طرح پہلے ابتدا کی تھی خلقت کی، اسی منزل پر خلقت کو پہنچا دیں گے. جیسے اول خلق کو بنایا تھا پہلی مرتبہ، اس کو اسی منزل پر لائیں گے. کما بدانا اول خلق نعیدہ، ہم اس کو لوٹائیں گے. وعدن علینا، ہمارا وعدہ ہے. انا کنا فاعلین، ہم ایسا ہی کریں گے، ہم ایسا ہی کریں گے. گھبرانے کی بات نہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم زبور میں ذکر کے بعد پہلے ہی لکھ چکے ہیں کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے. یہ قرآن ہے. لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس میں ایک پیغام ہے عبادت کرنے والی قوم کے لیے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور نہیں بھیجا تجھ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر.
اتنی آیتیں آپ نے سن لی، اب یہ آخری آئے کون؟ اب آئے رسول، تم ان سے کہو، تم ان سے کہو، تم کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے، زمین کا وارث صالح بندوں کو قرار دیا ہے، اب تم کہو ان سے قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ تم کہو اے رسول کہ مجھ سے وحی آئی ہے کہ خدا ایک ہے، مجھ سے وحی آئی ہے انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد کہ تمہارا الہ ایک ہے، فہل انتم مسلمون، کیا تم مسلم ہو؟ کیا تم اسلام لاؤ گے؟ تو اسلام کا پہلا چیپٹر تاریخ اسلام کا، تاریخ اسلام کا پہلا چیپٹر، تسلیم کی پہلی منزل توحید الہی۔ لکھیے تاریخ اسلام، لکھیے اسلام کی تاریخ، لکھیے، مگر لکھیے کہ پہلا چیپٹر توحید۔ توحید صرف نام لے لیں تو اس لفظ کو لے لیں تو تکلیف ہٹ جائے، فقط نام کوئی توحید کا لے لے تو شرک ہٹ جائے، فقط نام کوئی توحید کا لے لے بت پرستی ہٹ جائے، فقط نام کوئی توحید کا لے لے صنم پرستی، وطن پرستی، آبا پرستی، قبائل پرستی سب ہٹ جائے۔ تو اس جرأت رندانہ کے ساتھ، اس بے باک صداقت کے ساتھ کوئی تو مورخ ہے اسلام کی تاریخ لکھنے کے لیے کہ انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، کیا تم تسلیم کرو گے؟ تو اسلام میں تسلیم کی پہلی منزل توحید، مگر آپ کبھی دھوکہ نہ کھائیں ان مسلمانوں کی تاریخ کو لکھتے ہوئے کہ جن مسلمانوں نے ساری زندگی بھر کبھی توحید پر غور ہی نہیں کیا، میں ایک مسلمان ہوں، ایک مسلمان کی حیثیت سے گفتگو کر رہا ہوں، کیا تاجداروں نے بنی امیہ میں سے کسی کا خطبہ توحید سے کسی کو یاد ہے؟ کیا بادشاہوں نے بنی عباس میں سے کسی کا واز و پند توحید پر کسی کے حافظے میں محفوظ ہے؟ کیا کسی نے توحید الہی پر گفتگو کی؟ جو توحید پر گفتگو نہیں کر سکتا وہ محشر پہ کیا گفتگو کرے گا؟ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں؟ کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے پہلے خلق کا آغاز کیا ہے اسی طرح اس کو لوٹائیں گے۔ محشر کے ذکر سے شروع کر کے رحمت للعالمین پر گفتگو آئی تو آپ نے دیکھا کہ اگر توحید کو کوئی سمجھتا ہے تو محشر کو سمجھتا ہے، اور اگر توحید اور محشر کو جانے تو توحید کے ساتھ یہ جانے کہ خدا ظالم نہیں، اور محشر کے ساتھ یہ جانے کہ شفاعت لازم۔
گفتگو کس منزل پر پہنچی؟ خدا کو عادل وہی کہے گا کہ جس کے مزاج میں عدل ہو. شاہیاں اور شاہیاں جبر و استبداد کی پروردہ ہوتی ہیں. شاہیاں اور شاہیاں کبر و نقوت کی گود میں پلتی ہیں. اس لیے وہ ایک ایسے ادارے کی سرپرستی کرتے ہیں کہ اگر کہیں توحید پر گفتگو آئی تو تم صاف کہہ دینا کہ خدا کو عدل پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. نہ کہنا کہ خدا عادل ہے، وہ مجبور نہیں ہے، جو چاہے وہ کرے. تصور عادل کو ہٹایا گیا اس لیے کہ ان کے استبداد پر کوئی نکتہ چینی نہ کرے، ان کے ظلم پر کوئی نکتہ چینی نہ کرے. تو وہ مالک ہے جو چاہے کرے. اور یہ بھی تو ذل اللہ ہے، یہ بھی تو انہیں کا سایہ ہے. اس لیے عدل کو وہاں سے ہٹایا تاکہ کوئی ان کو عدل پر مجبور نہ کرے. اور اگر ذات واجب سے کوئی عدل کو ہٹا دے تو پھر انسان کی عصمت کیا سمجھ میں آئے. اس لیے تاریخ اسلام کے یہ پہلے باب ہی میں توحید پر جب گفتگو چلے گی تو اس وقت پتہ چلے گا کہ گفتگو اسلام کے آغاز سے یا شاہیوں کے تصور سے نہیں شروع ہوگی، بلکہ گفتگو توحید الہی سے شروع ہوگی. اور اگر توحید الہی سے گفتگو شروع ہوگی تو اس کو آپ کیسے پابند کر دیں گے؟ 571 صدی یا 622 عیسوی تک آپ کو تو آغاز خلقت انسان کے تاریخ کو لکھنا پڑے گا کہ خدا ایک ہے. آدم نے مانا، نوح نے مانا، ابراہیم نے مانا، انبیاء نے کہا نحنو لہو مسلمون، ہم سب مسلم ہیں. ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کی وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو دو مسلم بنا. وفی ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری ذریت میں ایک امت مسلمہ بنا. وبعث فیہم رسولا منہم، ان میں ایک رسول کو بھیج. تو آپ اسلام کی تاریخ کو درمیان میں سے کیسے شروع کرتے ہیں؟ درمیان میں سے کیسے شروع کرتے ہیں؟ آپ کو توحید سے شروع کرنا ہوگا. اور توحید کے سلسلے میں جیسا کہ ابھی عرض کیا، یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ توحید کے درس کو، توحید کے حقائق کو، توحید کی باریکیوں کو انہیں سے سمجھنا پڑے گا جو مزاج آشنا ہے توحید ہے. اسلام کی تاریخ، میں مسلمانوں کی تاریخ کا بحث نہیں کروں، اسلام کی تاریخ توحید سے شروع ہو. اور اس اعتبار سے وہاں تقسیم نہیں ہوگی پالیٹکس اور اکنامکس کی، سیاسیات اور معاشیات کی تقسیم نہیں ہوگی. تو اس لیے ایک مرتبہ پھر نظر ڈالیں کہ کیا یہ اصطلاح ہمارے لیے آج مناسب ہے. اسلام کی سیاسی تاریخ، یعنی ہم
اس میں اتنی تاریخیوں کو چھپانے کی کوشش کریں کہ کوئی یورپ کا ریسرچ اسکالر اگر سامنے آئے اور ایک ایک اندھیرے کو سامنے لانے کی کوشش کرے تو ہم شرم سے اپنی گردنیں جھکا لیں کہ یہ ہماری تاریخ ہے اور اسی کو ہم اسلام کی تاریخ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں بادشاہوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، شہنشاہوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور افسوس یہ ہے کہ دنیا باوجود اس سے کہ اس وقت جمہوریت کی دل دادا ہے، مگر معلوم نہیں کیوں شاہی کی خوشامد میں لگی ہوئی ہے۔ معلوم نہیں کیوں شاہی کی خوشامد میں لگی ہوئی ہے کہ جب تاریخ لکھی جائے تو بادشاہوں کا ذکر۔ میری بات سنیں گے آپ؟ کیا پاکستان کے 12-14 کروڑ مسلمان اگر اپنی جمہوریت سے یہ فیصلہ کریں کہ آؤ کسی کو بادشاہ بنائیں تو عقل کی دنیا تسلیم کرے گی؟ اس نعرے کو کس طرح سے کچل دیا جائے گا؟ نہیں، اپنے لیے آپ کو نہیں کہیں گے، آپ اپنے لیے تو شاہی کو نہیں کہیں گے، اس لیے کہ شاہی اور ظلم ساتھ ساتھ ہے۔ مگر حیرت یہ ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہ کریں اس کو اسلام کے نام سے پسند کریں۔ اللہ مولانا محمد علی جوہر نے ایک اردو اخبار بھی نکالا تھا اور اس اردو اخبار میں وہ اپنا کبھی کبھی کلام شائع کرتے تھے۔ جناب سید ہاشم رضا صاحب نے میری توجہ کو منعقد کیا ان کے قطعے کی طرف، وہ آپ سنیں، وہ فرماتے ہیں ہوتا ہے خلوتوں میں ان الحق کا ادعا، سولی پچھل سنائے وہ اب نارزن کہاں، فرصت کسے خوشامد سمرو یزید سے، فرصت کسے خوشامد سمرو یزید سے، اب ادعائے پیروی پنجتن کہاں۔ مولانا محمد علی جوہر کے عقائد آپ کو معلوم ہے وہ کس طبقہ فکر سے تھے، مگر صاف گوئی انسان کو مجبور کرتی ہے کہ سمر و یزید کی خوشامد سے فرصت نہیں ہے، اگرچہ وہ گئے مگر یہ سمبلزم ہے، یہ اشاریت ہے، یہ اشاریت ہے۔ ایک حسینی نیس کو گردت شہید، ورنہ بسیار اندر عالم یزید، فقط ایک حسین ہی نہیں ہے ورنہ ہر طرف یزید ہی یزید ہے۔ مولانا روم تو فرصت کسے خوشامد سمرو یزید سے، اب اختیار پیروی پنجتن، جب ادعائے پیروی پنجتن کہاں، تو شاہی کی خوشامد معلوم نہیں آج اور اب ان کے نظم و نسق پر گفتگو، ان کے تقسیم مال پر گفتگو،
ان کے تنظیم لشکر سے گفتگو. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ماضی کے اوراق کیا ملت مسلمہ کے لیے آج مفید ہے یا کوئی نئی فکر نکالو گے؟ کیا کوئی نئی فکر ڈھونڈو گے جس کی بنیاد ظلم ہے؟ وہاں عمارت انجام تک ظلم پہ جائے گی. اس لیے ایک بار پھر اس مسئلے پہ غور کرنے کی ضرورت ہوگی کہ کلمہ حق کے اعلان کے لیے اور امر حق کے اظہار کے لیے اگر آج بھی ندامت اور خجالت ہے اور اب بھی قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں تو پھر حق پرستوں سے کیا محبت کرو گے؟ حق پرستوں کا کیا ساتھ دو گے؟ جو بات صاف ہے کہتے کیوں نہیں ہو؟ ایک طرف تو یہ کہ شاہی نہیں چاہیے، شاہی نہیں. اگر کوئی اپنے آمر کو چلانا چاہے تو اس کی عام میری یت بھی ناپسند ہے اور حق ہے. جب شاہی بھی نہیں چاہیے، عام میری یت بھی نہیں چاہیے، تو پھر ظاہر ہے کہ جمہوریت کا تقاضا یہ ہو کہ اپنے لیے مثالیں وہاں پھیلائے جہاں جمہوریت ہو. اسلام کی تاریخ کے عنوان پر بادشاہوں کے سلسلے کو بیان کرنا کہ بنی امیہ یہ تھے، بنی عباس یہ تھے، آل فاطمیین نے یہ کیا، آل عثمان نے یہ کیا، فرقان تاتار نے یہ کیا، صفاریوں نے یہ کیا، قاجاریوں نے یہ کیا، صفویوں نے یہ کیا. تو اب تک بھی مسلمان بادشاہ ہی آتے رہے. جمہوریت کا تصور کہاں ہے؟ اب یہ پہلا تجربہ تو آپ کریں گے. خدا کرے کہ آپ اس تجربے میں کامیاب ہو. خدا کرے کہ آپ اس تجربے میں کامیاب ہوں اور دنیا آپ کو صحیح طور پر نشاندہی کر کے پیش کرے کہ ان کا تجربہ بڑا کامیاب. مگر اقبال جیسے حکیم نے تو واضح طور پہ کہہ دیا کہ گریز طرز جمہوری غلام سختکار سو. طرز جمہوری سے بھاگو، ایک سختکار غلام بن کے جیو اس آزادی سے تو وہ بہتر ہے. گریز طرز جمہوری غلام سختکار سو کہ از مغز دو صد خر فکر انسان نہیں آئے. 200 گدھے ایک جگہ جمع ہو جائے تو انسان کی فکر نہیں آتی. یہ تو اقبال ہے، یہ اقبال ہے اور ان کا پیغام تو ساری دنیا میں ہم سنا رہے ہیں. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، سولہ نہیں کرتے. تو ایسی منزل پر یہ ہمارا پہلا تجربہ ہے. خدا کرے کہ کامیاب ہو. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس تجربے کے ساتھ ساتھ بچوں کی، جوانوں کی اور طالب علموں کی تربیت اس طرح سے کی جائے، فکر پر روشن کیجیے. کیا ضرور ہے کہ ہم بھی تقلید کریں. شیشے کا جگر چاہیے، شاہی کا تجسس. اقبال شیشے کا جگر چاہیے، شاہی کا تجسس جی سکتے ہیں بے روشنی دانش افرنگ. شیشے کا جگر چاہیے،
شاہی کا تجسس جی سکتے ہیں. روشنی دانش افران کر بلبل و طاؤس کی تکلیف سے توبہ. بلبل فقط آواز ہے، طاؤس فقط نہیں. کر بلبل و طاؤس کی تکلیف سے توبہ. بلبل فقط آواز ہے، طاؤس فقط نہیں. نہ یورپ کو دیکھنے کی ضرورت، نہ امریکہ کو دیکھنے کی ضرورت. کوئی بلبل ہے، کوئی طاؤس. اس لیے مرد آزاد کی طرح اللہ کا کلام سامنے رکھ کر بزرگوں کی کہی ہوئی باتوں کو تو یاد کرو کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے. تو بس ایسی منزل پر قرآن سامنے ہو اور تاریخ اسلام کا وہ مدرک بنے، مدرک بنے، ماخذ بنے، سورس بنے. تاریخ اسلام کا سرمایہ قرآن دے اور وہاں سے چلو کہ رحمت للعالمین آئے. پہلا جملہ یہ کہا انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون. خدا ایک ہے، کیا مسلمان بنو گے؟ اسلام لاؤ گے تو اسلام کی تاریخ کو آؤ. پہلا باب دیں توحید. توحید مگر یہ بھی یاد رکھو چنی گویم مسلمانم سے ترسم. جب میں کہتا ہوں مسلمانوں ڈرتا ہوں، اقبال چنی گویم مسلمانم سے ترسم کہ دانم مشکلات لا الہ را. مجھے معلوم ہے کہ لا الہ میں مشکلات کیا ہے. توحید کا چیپٹر اگر قائم ہو جائے تو لا الہ کی منزل قریب ہوگی. وہاں سب کی نفی کرنی پڑے گی. وہاں سب کی نفی کرنی پڑے گی. فقط پتھر کے بت نہیں. فقط پتھر کے بت نہیں. اقبال سے تو پوچھو بت کہاں ہے؟ تو اس نے کہا شیخ ماں از برہمن کافر طرف. ہمارا شیخ تو برہمن سے زیادہ کافر ہے. برہمن کا کفر تو ثابت ہے. شیخ ماں از برہمن کافر طرف جن کے اورا سومناتھ اندر فرق. اقبال کہتے ہیں شیخ کو سر میں تو سومناتھ ہے تو پہلے اس کی نفی کر کے چلو. لا الہ الا اللہ آسان نہیں ہے. ایک سطر میں لکھ کے آگے بڑھ جانے کی بات نہیں ہے. جب لا الہ کا چیپٹر قائم کرو گے تو یہ بھی بتلانا پڑے گا کہ لا الہ الا اللہ کی بنا کس نے رکھی. آپ نے دیکھا آپ میری ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں.
یقیناً میں کسی منزل پر اپنے عنوان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اسلام کی تاریخ پہلا باب توحید آسان نہیں ہے. تو اب توحید اسقاط الاضافات، توحید نام ہے اضافتوں کو ساقط کرنے کا. جہاں جہاں اضافت ہو ہٹاؤ. وہ باپ ہے، وہ ماں ہے، وہ بھائی ہے، وہ شیخ ہے، وہ بزرگ ہے، وہ استاد ہے، سلسلہ وہاں سے آ رہا ہے، سب کیسے التوحید اسقاط الاضافات، اضافتوں کا اسقاط توحید ہے. تاکہ جہاں کوئی یہ نہ کہے کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون. ہم نے اپنے باپ دادا کو اس راستے میں پایا، اب ہم بھی اسی راستے پر چلیں گے. توحید کا باب لکھنا ہے تو پہلے اس کی ضد کرنی ہوگی. تو ہم کیوں اس راستے پر چلیں؟ ایک عجیب راہ تاکہ امریکہ دیکھے، یورپ دیکھے کہ اسلام کی تاریخ تیار ہو رہی ہے. ہم بھی ناز کریں کہ اسلام کی تاریخ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اور جب توحید کی منزل پر گفتگو آئے تو اس وقت پتہ چلے کہ توحید کا کلمہ کس نے کہاں پڑھوایا، اس وقت گفتگو ہوئی. کل میں نے باتوں میں کہہ دیا تھا کہ آخر اسلام کی سیاسی تاریخ لکھنے والے کیا اسلام کے پھیلنے کو، اس کی نشر و اشاعت کو بھی قابل ذکر نہیں سمجھتے. ان کو یہ نہیں معلوم کہ راجپوتانے میں اسلام کیسے پھیلے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ ملتان کی زمین پر اسلام کیسے پھیلا، ان کو یہ نہیں معلوم کہ سین کے ریگزار میں اسلام کیسے پھیلا، ان کو یہ نہیں معلوم کہ جنوبی ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلا، ان کو یہ نہیں معلوم کہ چین میں 2 کروڑ مسلمان کیسے آئے جبکہ وہاں تک تو ہمارا لشکر بھی نہیں گیا تھا. آپ نے دیکھا تو اب آپ جب ایک مرتبہ پہلا بات قائم کریں فوراً اس کے ساتھ ہی گفتگو ہوتی کہاں کہاں کلمہ پڑھوایا گیا، کس نے کلمہ پڑھوایا، کن مصیبتوں میں کلمہ پڑھوایا. تو ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بزرگان دین کا تذکرہ ہو. ہم خود چاہتے ہیں کہ بزرگان دین کا تذکرہ ہو تاکہ ایک مرتبہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ افضل کون ہے، کوثر کون ہے. میری بات آپ سمجھ گئے؟ ایک مرتبہ تو اندازہ ہو جائے افسر کون ہے، کوثر کون ہے. انا آتینا کل کوثر، قرآن اساس تاریخ اسلام ہے. ہم نے تجھ کو کوثر دیا. تو صاحب کوثر نے اسلام کو کہاں تک پھیلایا، اس کی اولاد کہاں کہاں گئی. چند کے ریگزاروں میں امام جعفر صادق کی کتنی اولاد آئی. کشمیر کی وادیوں میں امام زین العابدین کے کتنے بچے آئے. جنوبی ہندوستان میں امام باقر کی کتنی اولاد آئی. قزوین، کاشان، افغان، شیراز، خراسان میں کہاں کہاں تعداد گئے. بادشاہوں نے اسلام کو پھیلایا جب فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں میں. آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں؟ یقیناً عقل کی دنیا میں ساتھ دے گی. بادشاہ روادار ہوتا ہے. بادشاہ اپنی سلطنت اور مسلط کی حفاظت کے لیے غیر مسلموں سے رواداری برتتا ہے.
کبھی ان کے مذہبی رسوم میں خود جا کے بیٹھتا ہے، کبھی ان کی بیٹیوں سے شادی کرتا ہے، ان کی دعوتوں کو قبول کرتا ہے، اور یہ بتلانا چاہتا ہے کہ ہم تو سب سے بلند ہیں، تم سب ہماری اولاد ہو۔ تو جہاں یہ رواداری رہے وہاں آپ اسلام کی تاریخ لکھیں گے، وہاں اسلام کی تاریخ لکھیں گے۔ تو شاہیاں مسندوں کی حفاظت کے لیے اپنے دین کے اعلان کو بھی مناسب نہیں سمجھتی، تو تاریخ اسلام میں ان کا تذکرہ قابل فخر ہوگا یا ان کا تذکرہ جب دین کا اعلان کرتے ہوئے آگے بڑھیں، نیزوں کا سامنا کریں، تیروں کی بوچھار میں آگے بڑھیں، چلتی ہوئی تلواروں میں آگے بڑھ جائیں، سایہ شمشیر میں سجدہ کریں اور دنیا کو یہ بتلائیں کہ ہم اعلائے کلمہ حق کے لیے آئے ہیں۔ کہ اسلام کی تاریخ لکھنے والوں، میں یہ نہیں کہتا کہ علی و فاطمہ، حسین و حسن کی تاریخ لکھو، اس لیے کہ یہ کسی کی تاریخ لکھنے کے مجبور نہیں ہے، یہ بلند ہے، مگر اپنا بھلا چاہتے ہو، اپنا بھلا تو بتلاؤ کہ کس مقام، کس طرح سے اسلام آئے، کس مقام پر کس طرح سے اسلام۔ سندھ کے ریگزاروں میں ایک ایک شاعر کا تذکرہ کرنے والے، شاہ بھٹائی کا دیوان پڑھ کر سنانے والے، یا سہمن شریف کے شاعر کا ذکر کرنے والے، جہاں یہ لکھ رہے ہیں کہ ان کے نغموں سے ہزاروں ہندو مسلمان ہوئے، تو کیا یہ تذکرہ اس قابل نہیں ہے کہ اسلام کی تاریخ میں آئے؟ جب آپ اسلام کی تاریخ لکھیں تو آپ کو لکھنا پڑے، مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ لکھی گئی اور اس میں ذمہ داری اختیار کی، جس مسلمان کو خود پسند کرتے تھے اس کی تاریخ لکھی، جس مسلمان کے پرچم کو بلند رکھنا چاہتے تھے اس کی تاریخ لکھی، جس مسلمان سے سلطنت کو وابستہ دیکھا اس کی تاریخ لکھی۔ تو اب وقت نہیں رہا، اب وقت نہیں رہا، یعنی یہ نہیں کہ کوئی غلطی آپ نے کی مگر لفظ بدل دیجیے۔ اسلام کی تاریخ نہیں ہے مسلمانوں کی، یہ مسلم ہسٹری، اسلام کی تاریخ کچھ اور ہوگی، کچھ اور ہوگی۔ باکو میں مسلمان ہیں، آذربائیجان میں مسلمان ہیں، رشیا کے پورے جنوب میں مسلمان ہی مسلمان ہیں، کروڑوں کی تعداد۔ وہاں کون سے لشکر گئے تھے مسلمانوں کے؟ وہاں فتوحات کیسے ہوئے؟ آپ کو معلوم ہے باکو میں پہلی مرتبہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا امام باقر کی اولاد نے۔ کہاں گئی یہ اولاد؟ حسین نے مدینہ چھوڑ کے یہ اعلان کر دیا کہ اب میرے بچے ساری دنیا میں پھیل جائیں، اب میرے بچے ساری دنیا میں پھیل۔ مجھے یہ کیوں کہوں کہ شکایت ہے، اور میں یہ کیوں کر کہوں کہ شکایت نہیں ہے، مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ دا پولیٹیکل ہسٹری آف اسلام لکھتے ہوئے بنی امیہ کے تذکرے میں جب یزید کا چیپٹر آیا تو یزید کے چیپٹر میں ایک مختصر سا ذکر کربلا کا ہوا۔ دا پولیٹیکل ہسٹری آف اسلام میں یزید کے چیپٹر میں کربلا کا تذکرہ ظاہر ہے کہ وہ تذکرہ جس انداز کا بھی ہوا ہوگا
اور وہاں سے لینے والا نیچر کو جس طرح سے بھی لیا ہوگا اس کو تو یہی کہنا پڑے گا کہ بادشاہ وقت سے بغاوت کی. مگر ہم اس گفتگو میں اب نہیں الجھیں. ہم تو یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر اسلام کی تاریخ لکھی جاتی تو پھر بادشاہوں کے نام نہیں آتے. وہاں یا آدم کا نام آتا, یا آخری جملے تقریر, یا نوح کا نام آتا, یا ابراہیم کا نام آتا, یا موسیٰ کا نام آتا, یا عیسیٰ کا نام آتا, یا محمد عربی کا نام آتا, یا پھر وارث آدم کا نام آتا, وارث نوح کا نام آتا, وارث ابراہیم کا نام آتا, وارث عیسیٰ اور موسیٰ کا نام آتا, وارث محمد کا نام آتا. اگر اسلام کی تاریخ لکھی جاتی تو یہ ذرخدار ہے انبیاء کا, جس کی طرف آپ اشارہ کر کے چلے گئے. یہ وارث آدم و نوح ہے, یہ وارث آدم و نوح ہے. اللہ اکبر. اس جان سے قربانی دی, اس جان سے قربانی دی کہ اسلام کی تاریخ سے لکھنے والے آج بھی حیرت سے ان مجموعوں کو دیکھ رہے ہیں, ان مجموعوں کو دیکھ رہے ہیں کہ 1333 برس گزرنے کے بعد بھی کسی بادشاہ کے نام پہ تو یہ مجمع نہیں ہو رہا ہے. بنی امیہ کے کسی تاجدار کے نام پہ تو یہ مجمع نہیں ہو رہا ہے. کوئی ان کا یوم تو نہیں منایا جا رہا ہے. تو آپ نے دیکھا, اب تو اس معجزے کو مانو, اس معجزے کو اب تو مانو کہ جب کبھی آواز دیں گے حسین, یہ زندگی نظر آئے گی, یہ سننے والے نظر آئے, یہ جمع ہونے والے نظر آئے. یہ بادشاہوں کے دن منانے کے لیے نہیں, یہ حسین غریب کا ذکر سننے کے لیے. وہ حسین کہ جس نے یہ بتلایا کہ یزید تیرے دادا نے یہ کہا تھا کہ رسول صرف ملک کے لیے یہ ساری لڑائیاں لڑ رہے ہیں, اور یزید تو یہ کہہ رہا فلا ملک جا ولا وحی نزل, نہ فرشتہ آیا نہ وحی آئی. ملوکیت کے تصورات تو یہ تھے. ایسے موقع پر اگر تھوڑی سی توجہ, میں مسلسل کر رہا ہوں اپنے آپ کو کل کے مسائل سے, ایسے موقع پر اگر حسین اپنی داستان کو کربلا میں روک دیتے اور امامت کے اقتدار سے, امامت سے اقتدار کو استعمال کر کے زینب کو مدینہ بھیج دیتے, میرے لفظوں پر غور کیجیے, تو ممکن تھا کہ کربلا کی جنگ 10 محرم کو رک جاتی. مگر آج اسلام کی تاریخ کے بہانے مسلم جابر بادشاہوں کی تاریخ لکھنے والے جو 2 ستاوی واقعے کربلا کو دے رہے ہیں وہ بھی نہ دیتے. وہ کہتے بغاوت کی تھی, کربلا میں مارے گئے, مگر نہیں, جاتے وقت کہا بہن کام رکتا نہیں ہے, کام یہاں ختم نہیں ہوتا ہے بہن. میرا کام تھا مدینے سے کربلا آنا, بہن تمہارا کام ہے کوفے جانا, شام جانا, شام سے واپس میرے پاس آنا, پھر مدینے کو واپس جانا, یہ تمہارا تھا. تو کل میں کہہ رہا تھا کہ دنیا کی کوئی تاریخ اس واقعے کی نظیر نہ پیش کر سکے گی کہ کسی نبی کی اسرت کو اسیر کیا گیا ہو یا کسی نبی زادی کو قیدی بنایا گیا ہو. کوئی تاریخ نہیں پیش کر سکتی.
یہ ہمارے ہی لیے ہے، یہ ہمارے ہی لیے ہے کہ نبی دادیاں اسیر ہوئی، گرفتار ہوئی اور اس شان سے چلی کہ جب قافلہ چلا تو آگے آگے عابد بیمار دوہری زنجیر، گلے میں تاؤ، علی کا پوتا، کیا ہو گیا شاہی کو؟ یہ شہین شاہی کو کیا ہو گیا؟ یہ محمد کے بیٹے کو اسیر کر لیا۔ آدھی کے بیمار آگے آگے سر کو جھکائے ہوئے، پیچھے پیچھے ناکے کو محمد کی بڑی نوازی، ہماری نہیں، پردہ نہیں، اور ناکے کے بالکل پاس بھائی کا سر۔ بار بار آواز دے، بہن میرے چاند، کس قدر تیری عمر کم تھی، کمال پر پہنچنے سے پہلے ہی تو غائب ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور ناکا، اس ناکے پر ایک بیوی، اور اس بیوی کے سامنے عباس کا سر۔ اس کے بعد ایک اور ناکا، اس ناکے پر ایک بیوی ام لیلا، اور نیزے پہ 18 برس سے لال کا سر۔ اس کے پیچھے ایک اور ناکا، اس سے بیوی ام فروا، فاطمہ کی بہو، اور ناکے کے متصل قاسم ابن حسن کا سر۔ بیویاں آگے چلیں، ایک بیوی سر کو جھکائے ہوئے ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ میرے بچے کو تو والی نے دفن کر دیا، ارے میرے بچے کو تو والی نے دفن کر دیا، بس اسی فکر میں بھی ایک مرتبہ سر کو جو اٹھایا تو نو کے میدان علی اکبر کا سر۔